بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے یہ بتائیے، آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ شیخ آواز آ رہی ہے شیخ آواز جی جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب اور کیسے ہوئی، اور مہینہ کون سا ہے، ڈیٹ کون سی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دعا پڑھ لیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے اللہ رب العالمین نے مختلف ایسے واقعات رونما کیے، جیسے ابرہہ کا واقعہ جس میں ابابیل کے ذریعے ابرہہ کے لشکر کو عذابات دیے گئے اور ان کو نیست و نابود کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے عبد المطلب کے ذریعے زمزم کے کنویں کا پھر سے وجود میں آنا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا ذبیحہ کہلانا، یعنی ان کو ذبح کیے جانے کی کوشش جناب عبد المطلب کی جانب سے، یہ تمام واقعات اس جانب اشارہ تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نزدیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ کے مقابلے میں ابرہہ کا جو لشکر تھا، اور اس میں جو لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی عیسائی تھے، اور مشرکین کے مقابلے میں ان کا مقام و مرتبہ زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کی مدد کی، اور مشرکین مکہ چونکہ مکہ کعبۃ اللہ کے پاسبان تھے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے، ان کے اس کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل کے لشکر کو بھیجا، اور اس بات کی وضاحت کو بیان کر دیا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مکہ مکرمہ کی جانب سے ہوگی، اور اس مکہ کا ایک مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اشارتاً ان واقعات کے ذریعے دنیا جہاں کے سامنے پیش کر دی۔ اب طلوع آفتاب ہدایت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا موقع آیا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے سید البشر بن کر اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیے گئے، اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیے گئے۔ اس سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا انسانیت کے اوپر نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا احسان اگر ہم یہ کہیں کہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ آپ نے یعنی اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھیجا، جنہوں نے انسانوں کو شیاطین کے شر سے بچنے کے طریقے سکھائے،
اور کفر و شرک اور بدعت و معصیت، اسی طریقے سے جہالت، خوف اور حزن اور سے محفوظ رہنے کے سلیقے سکھائے، اور اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادات کے طریقے سے روشناس کرایا، اور قافلہ انسانیت کو فلاح و بہبود، کامیابی اور صراط مستقیم کے راستے پر ڈال دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا، اور لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ پیدائش کے احوال یا واقعات یاد رکھ سکے۔ چنانچہ وہ کیا کرتے کہ اگر کوئی واقعہ بڑا رونما ہوتا تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے، اور اس واقعے کے ذریعے کسی کی پیدائش یا کسی اہم چیز کو یاد رکھنے کے لیے یاد دہانی کے طور پہ اس واقعے کو دلیل بناتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ ہی کے ہم عصر ہم عمر صحابی ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام قیس بن مخرمہ ہے، قیس بن مخرمہ، یہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ولدت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عام الفیل فنحن، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سال پیدا ہوئے، اور وہ ایک سال کون سا تھا؟ عام الفیل والا سال، یعنی ہاتھیوں کے اوپر جس سال عذاب آیا اسی سال میں بھی پیدا ہوا، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہی ہم عمر ہے، یعنی ایک ہی عمر کے ہم دونوں ہی ہیں، یعنی صحابی رسول حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہم عمر کی ہے، اور ہم دونوں ہی ہاتھی والے واقعے والے یعنی سال اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ جس سال ہاتھیوں کے اوپر عذابات نازل ہوئے، ابرہہ کے لشکر کے اوپر عذاب اللہ کا نازل ہوا، اور ابابیل کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اسی سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب مزید ڈیٹیل سے اگر اس کو دیکھیں تو اہل علم نے اس بات کو بڑی تحقیق کے بعد یہ بات بیان کی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابرہہ کے واقعے کے 50 دن بعد ہوئی، یعنی جب ابرہہ کا جو واقعہ ہوا، ابرہہ یمن کا جو گورنر تھا ابرہہ وہ حبشی، اس کے اوپر جو عذابات نازل ہوئے ابابیل کے ذریعے، اس واقعے کے 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے اس کو عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی ہاتھی والا سال، ہاتھی والا سال عام الفیل کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے عربوں کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ 571واں سال تھا، یعنی ابرہہ نے جو حملہ کیا وہ کون سا سال تھا؟ 571، 570 571 کے آس پاس کا سال تھا۔ اس لیے اہل علم نے بیان کیا کہ 571 عیسوی 50 عام الفیل، 50 عام الفیل بمطابق 571 عیسوی میں ابرہہ کا جو حملہ ہوا اسی کے 50 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کے مطابق اللہ کے نبی کی پیدائش کی ڈیٹ کیا ہوئی؟ 50 عام الفیل 571 عیسوی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی بتائیے کون سا سن ہوا؟ کیسے بتائیں گے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا سن بتائیے تو؟ 50 عام الفیل جی 571 عیسوی، عیسوی، جی 571 عیسوی، یعنی 571 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو ابھی ہم انگریزی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں نا، یہ عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق ابھی ہم 2021 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو 2021، ٹھیک ہے، یعنی 2021 کو اگر آپ 571 سے مائنس کریں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے وہ آپ کو یعنی معلوم پڑ جائے گی۔ تو دیکھیں
21 को 571 से आप माइनस करेंगे तो 1450 आपके पास आ जाएगा। तो पता क्या चल रहा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, अल्लाह के नबी की पैदाइश, यानी 1450 साल पहले आज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस दुनिया के अंदर हुई। जो हाथी वाला वाकया था, अगर आपसे पूछा जाए कि उसके कितने दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो हम कहेंगे 50 दिन बाद। ठीक है, सही तहकीक जो है 50 दिन की है। यहाँ से मालूम पड़ता है कि 50 दिन के बाद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई और 571 ईस्वी का ये सन था। उसके बाद बयान करते हैं इब्ने अब्बास की भी यही राय है कि 571 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की पैदाइश हुई। और अक्सर सीरत निगारों के नज़दीक ये एक मुत्तफ़क़ा मसला है कि इसके खिलाफ किसी की राय नहीं है। यानी अगर आप देखें तो यही बात ज़्यादा मशहूर और अहले इल्म के दरमियान पाई जाती है कि हाथी वालों के वाक़े के 50 दिन बाद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई 571 ईस्वी में। ठीक है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद इस सिलसिले में ये बात भी बयान की है कि जो हाथी वालों का लश्कर था, वो अहले किताब का लश्कर था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुकाम में बसने वाले मुशरिकीन, जो उस ज़माने के मुशरिक लोग थे, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद की और हाथी वालों को हलाक किया, क्योंकि उनकी नीयत काबतुल्लाह को ढाने की थी। इसी तरीके से आगे चले, ये तो रसूलुल्लाह की पैदाइश का साल हुआ। अब हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और महीना कौन सा है। ठीक है, महीने के सिलसिले में इख्तलाफ है, अहले इल्म के दरमियान इस सिलसिले में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ लोगों ने कहा कि रमज़ान का महीना है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में पैदा हुए। बाज़ लोगों ने लिखा है कि मुहर्रम के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बाज़ की राय है कि सफ़र के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। लेकिन अगर इसकी तहकीक की जाए और अहले इल्म की जमहूर उलमा का अगर आप कौल देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि रबीउल अव्वल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिक़ा उलमा का इसी महीने पर इत्तेफ़ाक़ है कि रबीउल अव्वल के महीने में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ठीक है, तो मालूम क्या पड़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। सही कौल के मुताबिक रसूलुल्लाह की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इख्तिलाफ़ क्या है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना क्या है, तो फिर आपको ये सब बातें बतानी पड़ेगी कि रमज़ान भी है उसमें, इसी तरीके से बाज़ लोगों ने मुहर्रम कहा है, बाज़ लोगों ने सफ़र कहा है। तो ये एक इख्तिलाफ़ी मसला है। लेकिन सही कौल अगर पूछा जाए कि सही कौल क्या है, कि अल्लाह के नबी की पैदाइश के सिलसिले में सही कौल क्या है, तो हम कहेंगे कि रबीउल अव्वल का महीना है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब आइए दिन देखते हैं कि किस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, हफ्ते में से दिन कौन सा था। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद इस सिलसिले में एक हदीस भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही ऑथेंटिक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, रसूलुल्लाह का मामला क्या था कि अल्लाह के नबी पीर वाले दिन रोज़ा रखा करते थे। पीर के दिन, मंडे के दिन रोज़ा रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इस सिलसिले में जब सहाबा ने पूछा, तो अल्लाह के नबी ने बयान किया, फीही वुलिदतु व फीही उन्जिला अलैया, मैं पीर वाले दिन, इसी दिन पैदा भी हुआ था और इसी दिन मुझ पे वही भी नाजिल हुई, होनी शुरू हुई। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस दिन रोज़ा रखता हूँ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत के दिन क्या करते थे, रोज़ा रखने का एहतमाम करते थे। चुनांचे मालूम क्या पड़ा कि अगर किसी को रसूलुल्लाह की विलादत का दिन मनाना है, तो उसका सुन्नत का तरीका ये है कि वो हर हफ्ते पीर वाले दिन रोज़ा रखे। साल में 1 दिन जुलूस निकाल लेना, या साल में 1 दिन विलादत के नाम पे रोडों पे जुलूस और मजमे जमा कर लेना, ये सुन्नत नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। और उसमें भी ऐसे दिन कि जिस दिन की ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऐसे दिन जुलूस या इस किस्म के मामलात को अंजाम देना, ये खुली हुई दीन के खिलाफ वाली बात है, जो खुली हुई बिदात के अंदर दाखिल है। चुनांचे मालूम क्या पड़ा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन कौन सा था, पीर वाला दिन था, मंडे का दिन था, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। ठीक है, एक और हदीस है, अबू कतादा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उसी दौरान हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आपसे
انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اکثر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا تھا، وہ یوم اموت فیہ، اور اسی دن مجھے وفات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن کیا ہوگی؟ مجھے وفات ہوگی۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کو بیان کر دیا کہ اسی دن میری پیدائش بھی ہوئی تھی اور اسی دن میری وفات بھی ہوگی۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کو بیان کر دیا کہ میری پیدائش پیر والے دن ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ڈیٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس ڈیٹ پہ، کون سی تاریخ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے سلسلے میں کہ ربیع الاول کی کون سے دن، کون سی تاریخ میں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، اس میں بڑا اختلاف ہے اہل علم کے درمیان۔ چنانچہ ابن اسحاق جو سیرت نگار ہے اور بڑی بہترین سیرت کی کتابیں انہوں نے سیرت ابن اسحاق کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک بہترین جامع کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ روایت بلا سند ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اسی لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور آگے دوسری چیز بیان کرتے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے ابن ابی شیبہ نے انہیں سند سے حضرت جابر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی قول نقل کیا ہے۔ اس کی سند بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے مگر حقیقتاً وہ منقطع ہے۔ اس کی وضاحت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ خود بھی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض نے 2 ربیع الاول، بعض نے 8 اور بعض نے 9، بعض نے 10، بعض نے 17 ربیع الاول اور بعض نے 18 ربیع الاول کی تاریخ بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ان میں سے کوئی ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یعنی صحیح قول کے مطابق، جس کو جو صحیح، یعنی آپ اس کو کہاں دیکھ سکتے ہیں، کہاں آپ کو یہ صحیح قول مل جائے گا؟ اس کے علاوہ قطب الدین قسطلانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر محدثین نے یہی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ کون سی ہے؟ 9 ربیع الاول ہی ہے۔ عبداللہ بن عباس، جبیر بن مطعم سے بھی یہی قول منسوب ہے۔ اسی طریقے سے حمیدی اور ان کے شیخ ابن حزم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امام قصائی نے اور اہل میقات سے اس پر اجماع نقل کیا ہے، امام زہری نے بھی اسی کو نقل کیا ہے، اور دوسرے علماء جس میں صحابہ بھی موجود ہے، جیسے عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے جبیر بن مطعم سے، اور اسی طریقے سے محمد بن جبیر جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی اسی چیز کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ صحیح قول کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عیسوی سال 571 عیسوی 20 اپریل 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب یہ المواہب الدنیا، اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے صحیح قول کے مطابق۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر والے دن ہوئی، اللہ کے نبی کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، ربیع الاول کی 9 تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ جی جی ہاں شیخ، الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیے، کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ میں پوچھوں ایک سوال آپ سے؟
ہاں جی بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. جی اگر آپ سے سوال میں دن پوچھا جائے تو آپ پیر لکھیں گے, ڈیٹ نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے؟ 9 ربیع الاول. جی 9 ربیع الاول. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. مہینہ ربیع الاول. جی ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور عیسوی سال کون سا تھا؟ عیسوی جی 571. 571 عیسوی. اچھا ہجری سال کون سا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے ہجری سال؟ آنے کا تھا شیخ. جی ہجری سال اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. کوئی کہے کہ ہجری سال کون سا تھا تو ہجری سال اس وقت اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا. ہجری سال کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہجرت کی. جی 571 عیسوی سے. نہیں 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 ہجری سال بتانا ہے کہاں سے اسٹارٹ ہوا. یہ تو عیسوی سال ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ ہجرت لے گئے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے وہاں سے ہجرت کا کیلنڈر اسٹارٹ ہوا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو فارم کیا گیا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلنڈر جو بنایا وہ ہجری سال سے بنایا, ٹھیک ہے. تو اسی کو ہم ہجری سال کہتے ہیں. جیسے آپ ابھی 1414ویں صدی یعنی 15ویں صدی میں ہم چل رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 571 عیسوی 20 اپریل 571 عیسوی میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی. اور ادھر اگر آپ دیکھیں عربی مہینے کے حساب سے تو 9 ربیع الاول سن عام الفیل. عام الفیل کہیں گے آپ, ٹھیک ہے. کیا کہیں گے؟ عام الفیل کے سن میں 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, صحیح قول کے مطابق. چلیے بات سمجھ آ گئی نا؟ کون سی سٹی میں پیدا ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکہ. جی مکہ میں. جزاک اللہ خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. اب دیکھیے چلیے آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بڑی مختلف سی باتیں لوگوں نے بیان کی ہے. اور مختلف چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی پیدائش کے سلسلے میں موجود ہے. چند چیزیں ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں جو اوتھینٹک سورس کے ساتھ ہم کو ملتی ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب, ٹھیک ہے, وتقلیم الاظفار. 5 چیزیں فطرت میں سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہے. ختنہ کرنا, اسی طریقے سے زیر ناف کے بال مونڈنا, زیر ناف کے جو ناف ہوتی ہے نا اس کے نیچے کے بال مونڈنا یعنی اس کو چھیلنا, ٹھیک ہے. اور بغلوں کے بال صاف کرنا. یا تو آپ اصل میں حدیث میں جو ورڈ آئے ہیں وہ نوچنے کے آئے, کا مطلب ہے کہ اس کو صاف کرنا مقصود ہے, ٹھیک ہے. مونچھیں چھوٹی کرنا اور ناخن کا کاٹنا. مونچھیں چھوٹی کرنا اور ناخن کا کاٹنا. یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز میں سے بتائیے؟ فطرت میں سے, کہ یہ فطرت ہے, یہ انسانی فطرت میں ہے. اب اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حدیث میں بیان کیا. اب دیکھیں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ختنہ تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے, یعنی اللہ کے نبی ختنہ کیے ہوئے تھے, پیدائش ہی سے ختنہ کیے ہوئے تھے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو دین ابراہیم میں بھی ختنے کا طریقہ جاری تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے جو دین تھا اس میں بھی جو ہے ختنہ کا طریقہ اسٹارٹ تھا, ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم نے اپنا ختنہ کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ختنے کا ثبوت ملتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی تمام قومیں اس مسنون طریقے پر عمل کرتی گئی ہیں. یہاں تک کہ یہودیوں میں بھی ختنے کا رواج تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت بار مختلف اس میں ملتا بھی ہے آپ کو. تو
यानी आप अगर आप देखें बाइबल वगैरह पढ़े आप, जहाँ ईसा अलैहि सलाम के जिक्र मौजूद है, वहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, बाज़ाब्ता इसका हवाला भी मौजूद है किताब मुक़द्दस लूका, ठीक है, दूसरी जिल्द के अंदर है। उसमें मालूम पड़ता है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम का भी खतना हुआ था। चुनांचे ये तमाम बातें इस बात के ऊपर दलालत करती है कि नबी के सिलसिले में ये कहना कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए थे, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना किए हुए पैदा हुए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी ने ना कभी ऐसा बयान किया, ना किसी सहाबा से, ना अल्लाह के नबी के घर वालों से कोई ऐसी चीज़ मिलती है। नाचे ऐसी बातों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए जिसके सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत हमें नहीं मिलता है। अलबत्ता ये कौल मशहूर है कि अल्लाह के नबी खतना शुदा हालत में पैदा हुए थे, ठीक है। इसी तरीके से जब हलीमा सादिया के यहाँ वो रह गए थे, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके शक्के सदर के साथ आपके पास आए, तब आपका खतना भी किया गया। ये भी बात लोगों के दरमियान मशहूर है। और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी पैदाइश होने के बाद 7वें दिन आपका खतना किया। इस तकरीब में उन्होंने बहुत बड़ी दावत की और इनमें हर खास व आम को बिला तकल्लुफ खाना खिलाया। फिर इसी तकरीब में उन्होंने आपका नाम मोहम्मद रखा। ये बात भी मशहूर है। चुनांचे ये 3 मुख्तलिफ किस्म की बातें माशरे के अंदर है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतना के सिलसिले में अगर आप देखें तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब वाला जो कौल है कि अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा और आपके खतना और लोगों को दावत दी, तो ये बात ज़्यादा मुनासिब लगती है, क्योंकि उस ज़माने के अंदर खतना हुआ करता था और वो रिवाज लोगों में मौजूद था। चुनांचे से मालूम पड़ा कि ऐसी चीज़ जो मनगढ़ंत है, जो सही नहीं है, उसको अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करना और ये कहना कि मख्तून पैदा हुए थे, ये मुनासिब बात नहीं है। चुनांचे एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त बाज़ ऐसी चीज़ें जो आपको मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने ये बात बयान की कि मेरे पेट से एक रोशनी निकलते हुए मुझे दिखाई दी, या इस किस्म की चंद बातें और जो आपने सुनी भी होगी और बाज़ किताबों के अंदर भी आपने पढ़ी होगी। तो ऐसी जो बातें हैं उनके ऊपर भी अहले इल्म का कलाम मौजूद है, जिसकी ऑथेंटिकेशन हमें नहीं मिलती। अलबत्ता बाज़ चीज़ें जो सही बात साबित में शुदा मिलती है, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो बुत खानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हलचलें पैदा हुई, यहाँ तक कि बाज़ बुत जो खड़े थे उनके गिरने का सबूत मिलता है। और जो कदा था, आतिश परस्त लोग थे, जो आग की पूजा करने वाले लोग थे, उनके आतिश कदे के अंदर जो आग जलती थी वो उसको कभी बुझने नहीं देते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आग बुझने का भी बाज़ ऐसे अक़वाल मिलते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि अल्लाह के नबी की जब पैदाइश हुई तो उस आतिश कदे की आग तक बुझ गई, ऐसी चीज़ें भी मालूम पड़ती है। चुनांचे ये चंद चीज़ें हैं जो हमें सही यानी सही कौल के मुताबिक मालूम पड़ती है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के सिलसिले में पिछली किताबों में भी आपके औसाफ ज़िक्र किए गए। अब चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी के अस्मा यानी अल्लाह के नबी के नाम, अल्लाह के नबी के मुख्तलिफ नाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में मोहम्मद और अहमद ये 2 नाम बड़े मशहूर हैं, जिसका ज़िक्र किताबुल्लाह के अंदर भी है। इसी तरीके से इंजील वगैरह के अंदर भी आपको इसका ज़िक्र मिल जाएगा कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने बशारत के तौर पे ये बात बयान की कि मेरे बाद एक नबी आएँगे जिनका नाम क्या होगा? अहमद होगा, जिनका नाम अहमद होगा। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पे ये बशारत दी, किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को ज़िक्र किया। ठीक है? तो ये बात इस बात के ऊपर दलालत करती है कि अहमद होगा, यानी अहमद भी नाम होगा और मोहम्मद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम भी पिछली किताबों के अंदर आया है। तो अब देखें यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद नाम से मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह के नबी का नाम लेके भी किताबुल्लाह के अंदर आयतें नाजिल की। कहा वमा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। अल्लाह ने बयान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल है, यानी अल्लाह के एक रसूल है
قد خلت من قبلہ رسول، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر آگے اللہ نے بیان کیا افئم ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دین کو چھوڑ دینا اسی کو نقصان پہنچائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اللہ رب العالمین تو شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دینے والا ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ یہاں اللہ نے محمد رسول اللہ کو خطاب کرتے ہوئے محمد کہ یعنی اللہ کے نبی کے اوپر آیت نازل کی جس میں محمد نام آپ کا موجود ہے. دوسرے مقام پہ کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے کسی بھی مردوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے سب بچپن ہی میں وفات کر گئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات بیان کی گئی اور کہا گیا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ آپ تو اللہ کے رسول اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. یعنی آپ کے دو نام جو بڑے مشہور ہوئے، اور بھی نام آپ کے بیان کیے گئے، لیکن دو نام جو بڑے مشہور ہوئے وہ کون سے ہیں؟ محمد اور احمد. یہ دو نام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور ہوئے. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ محمد آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا. چنانچہ یہ دو مختلف نام، جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو محبت سے گھر میں کچھ اور بلاتے ہیں اور اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے. تو اس انداز سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدہ نے محبتاً آپ کا نام احمد رکھا، لیکن آپ مشہور و معروف جس نام سے ہوئے وہ نام کیا تھا؟ محمد. اور اسی نام سے آپ جانے گئے، اسی نام سے کتاب اللہ کے اندر بھی مختلف مقامات پہ آپ کا ذکر کیا گیا، اور احمد نام سے بھی کتاب اللہ کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے. جس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے یہ دو اہم نام جو ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو نام یاد رکھے. ہو سکتا اس کے سلسلے میں آپ سے پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی لطیف انداز میں یہ بات بھی بیان کی. کہتے ہیں کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گالیوں اور طعنوں کا رخ میری طرف سے پھیر دیا ہے. وہ لوگ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مزمم کو طعنہ دیتے ہیں، جبکہ میرا نام تو محمد ہے. اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے نام کو بدل دیتے اور کہتے مزمم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ مزمم ہے، مزمم نام سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو یاد کرتے، تو اللہ کے نبی نے کہا میرا نام تو محمد ہے، اللہ نے ان کے زبانوں سے میرے نام کو ہٹا کے ان کے زبانوں پہ مزمم چڑھا دیا ہے. چنانچہ یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، مجھے گالیاں نہیں دیتے. اللہ نے میرے نام یعنی ان کی زبانوں سے پھینک دیا ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی کہ میرا نام تو کیا ہے؟ محمد ہے. چنانچہ دوسرے چند نام بھی ثابت ہے، لیکن کیا ہے کہ زیادہ مشہور نام کون سے ہے؟ محمد ہے اور احمد ہے. یہ دو نام بڑے اہم ہیں اور مشہور ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں. اسی طریقے سے آپ کی کنیت کے سلسلے میں آپ کی کنیت ابو القاسم کے نام سے بھی آپ کی کنیت ہے. اسی طریقے سے ابو ابراہیم کے نام سے بھی آپ کی کنیت ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں السلام علیکہ یا ابا ابراہیم کے الفاظ ہم کو ملتے ہیں احادیث کے اندر. مستدرک الحاکم وغیرہ میں آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی کو جب سلام کیا کرتے لوگ تو بعض لوگ یا ابا ابراہیم کے نام سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، اور بعض لوگ سمو بسمی ولا تقتن بکنیتی، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے میرے نام سے پکارا کرو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، یعنی میرے نام سے مجھے پکارا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تاکہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وضاحت بھی موجود رہے. تو پتہ کیا چلا کہ ابو ابراہیم اور بعض لوگوں نے ابو القاسم بھی بیان کی ہے. تو یہ دو کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور دو مشہور نام محمد اور احمد ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے کے سلسلے میں بھی اہل علم
اور لوگوں کے درمیان مختلف باتیں موجود ہیں. اس میں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ ہے تو اللہ کے نبی کا عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس سلسلے میں بھی لوگ مختلف باتیں لوگوں کے درمیان ہیں. تو دیکھیں یہ چیز بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ خون بہانے کا سسٹم، عقیقے کے معاملات کو انجام دینا اور لوگوں میں یعنی عقیقے کے معاملات اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی اس زمانے کے کچھ لوگوں میں موجود تھا، جس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی کہتے ہیں کہ نبوت پانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک چیز ہمیں جو ملتی ہے، المصنف لعبد الرزاق کے اندر ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک اہم قول ہمیں ملتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسه بعد ما بعث بالنبوۃ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف نبوت کو حاصل کرنے کے، یعنی شرف نبوت سے جب آپ کو سرفراز کیا گیا تو اس کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا عقیقہ پہلے نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا. اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ عقیقہ کرنا رسول اللہ نے خود بھی عمل کیا اور یہ بات بیان کی کہ یہ سنت ہے. تو بچے کا جو پیدا ہو اس کے نام سے ایک جانور ذبح کیا جائے، عقیقہ کیا جائے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. یہ چند باتیں ہیں جو سیرت النبی کی کلاس میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، کیونکہ 2 منٹ یا 1 منٹ ہی باقی ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ کی غزات اور پرورش، آپ کے دودھ پلانے کی عدت اور دوسری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی بتائیے. کوئی سوال نہیں ہے؟ کون سے 2 نام مشہور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ محمد احمد. اور احمد. ماشاءاللہ. چلیے ٹائم ہو گیا ہے، دعا پڑھ لیجئے کیونکہ کبھی بھی کلاس بند ہو جائے گی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.